السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کی سیریز میں آج روزہ کی سنتوں کے بارے میں بات کروں گی۔ سنت یہ ہے کہ روزہ دار سحری کھا کر روزہ رکھے، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے اور سحری تاخیر سے کھائے۔ افطار میں جلدی کرے اور نماز پڑھنے سے پہلے چند تر کھجور سے افطار کر لے۔ اگر تر کھجوریں نہ ملیں تو خشک کھجوروں سے افطار کرے، اگر وہ بھی نہ ملیں تو پانی سے افطار کر لے، اگر وہ بھی نہ ہو تو کھانے یا پینے کی جو چیز موجود ہو اس سے افطار کر لے۔ یہ سنت ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ سحری کی برکت یہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت آدمی نیند سے اٹھ جاتا ہے، جو کہ دعا و استغفار کے لیے افضل وقت ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانا سنت ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے اسی کے مثل اجر ہے اور وہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ روزہ دار کے جسم سے شوگر یعنی شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے اس کے جسم میں کمزوری سستی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کھجور کھانے سے انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی۔ روزہ دار کثرت سے ذکر و دعا کرے، افطار کرنے کے وقت بسم اللہ کہے اور جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہے اور یہ دعا پڑھے: ذہب الظمأ وابطلت عروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ روزہ دار بوقت مسواک کرے، دن کے شروع حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی۔ اگر روزے دار سے کوئی جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ روزہ دار کثرت سے بھلائی کا کام کرے، جیسے ذکر و دعا، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، فقراء محتاج لوگوں کی مدد، توبہ استغفار، تہجد، صلہ رحمی اور مریض کی عیادت وغیرہ۔ رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے ساتھ 11 رکعت یا 13 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے اس سے زیادہ رکعتیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی کراہیت ہے، اور جس نے امام کے ساتھ امام کے فارغ ہونے تک نماز پڑھی اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن چند تاک کھجوریں کھا کر عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ اگر آدمی روزہ دار ہو اور دن میں اسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو اور اسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ دار جب کسی کے گھر افطار کرے یا کوئی دوسرا شخص کسی کے یہاں کھانا کھائے تو یہ کہے: تمہارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعائے رحمت کی۔ یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا بھی سنت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس نے رمضان کے آخری دن میں عمرہ کا احرام باندھا لیکن اس کا کام عید کی رات میں شروع کیا تو یہ عمرہ رمضان کا عمرہ مانا جائے گا، اس لیے کہ اس میں داخل ہونے کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے، پوری رات جاگنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی اہمیت بتاؤں گی، فضیلت بتاؤں گی۔ ویڈیو یہیں اپنی ختم کروں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان کے صدقے ہماری نماز، ہماری دعا، ہماری عبادت، ہمارے اعمال استغفار قبول فرما۔ جو بھی مسلمان بھائی بہن جہاں بھی کہیں پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد کر۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر۔ جن کا بھی انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں مغفرت دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔